بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. ابھی کچھ دیر پہلے زلزلہ آیا اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح، بلکہ پورے پاکستان میں کہہ سکتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے محفوظ ہوں گے اور آئی ہوپ کہ نقصان کم سے کم ہوا ہو، اللہ کرے نقصان نہ ہی ہوا ہو. لیکن دس از اے وارننگ. بیسکلی ہم نے اپنے ایک فیلو امپلائی کا انٹرویو لیا، سو ہی سیڈ کہ دس از اے وارننگ اینڈ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارے اعمالوں کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹو بگن دا شو ہم لوگ ڈسکس کریں گے رول آف میڈیا کے بعد ہم آئیں گے KPK کے اوپر، KPK کی پولیس کے اوپر کہ کیا یہ واقعی کامیاب ہے یا صرف افواہیں ہیں. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام وی ول ڈسکس اباؤٹ اوبیسلی زینب کا مرڈر کیس ہوا، اس کے بعد اس میں کچھ اور پیش رفت ہوئیں. تو سب سے پہلے ساجد صاحب، زلزلہ آیا ہے جی، کافی شدید زلزلہ تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ سارا پاکستانی جتنے بھی ہیں محفوظ ہوں، کیونکہ زیادہ نقصان جو کچے گھر ہیں یا ارتھکویک ریزسٹنٹ نہیں ہیں گھر، ان کا زیادہ ہوتا ہے. مگر ہماری دعا ہے کہ سارے محفوظ رہیں ہیں. بالکل. حسن ہمارے ایک امپلائی تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ دس اٹس ٹائم کہ اٹس اے وارننگ بیسکلی. تو پاکستان پہ نکل پورے پاکستان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ادھر زینب کے ساتھ، ادھر اسما کے ساتھ، ادھر اپنا بھائی اپنی 13 سال کی بہن کے ساتھ، ادھر اپنے مطلب دس ہو کیا رہا ہے بیسکلی. یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ. بس یہ خدا کا عذاب آتا ہے اور خدا ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، انسان بنائے ہمیں تاکہ ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا خیال رکھ سکیں. آمین. سر بگننگ دا پروگرام رول آف میڈیا کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود، ویری پرومیننٹ فگر ان دا میڈیا انڈسٹری، کافی چینلز میں کام کرتے رہے ہیں اور ہی از بین سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا تعلق کچھ اچھا نہیں رہا. پریویسلی کافی ان کے شوز سپریم کورٹ نے بند کیے، پیمرا نے بلاک کیے. شاہد مسعود نے کہا ایک شو کے اندر کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پراپر ایک گینگ ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی کہانی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بلایا، سپریم کورٹ میں ہی ڈڈ ناٹ پریزنٹ دی پروفس. اینڈ سو بس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد مسعود بہت سینئر اینکر ہیں، مگر تھوڑے سے کنٹروورشل رہے ہیں اپنے کریئر میں. تھوڑے جذباتی بھی ہیں، غصہ بھی جلدی آتا ہے اور کئی چیزیں شاید وہ اس طرح سے گراسپ نہیں کرتے اور کہہ جاتے ہیں. تو یہ ابھی بھی یہی ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ان کو لیڈ ملی ہوگی، انہوں نے بغیر کسی پروفس کے انہوں نے آگے جا کے چلا دی. کنفرم کرنے ہونا تو یہ چاہیے صحافی کے لیے کہ آپ کے پاس جب تک پورے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہ دیں. کیونکہ صحافی کی جو خبر ہی باؤنس ہو گئی تو اس کا مطلب صحافت پہ بہت بڑا دھبا کوسچن مارک لگ جاتا ہے. اب انہوں نے ہی کہا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس چیز سو موٹو ایکشن لیں. بالکل ٹھیک ہے، انہی کے کہنے پر سو موٹو ایکشن لیا گیا اور سپریم کورٹ نے ان کو دیا پریفرنس دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کسٹڈی میں نہ رہے گورنمنٹ کی، آپ ضرور اس کا دیکھیں اور اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. سپریم کورٹ کو پروف چاہیے، کسی کورٹ کو پروف چاہیے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ میڈیا کے دوسرے اینکرز نے کیا کیا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں دوڑ کے اندر کہ سب سے پہلے بریک کر دی خبر. اینکر بھی اس دوڑ میں ہے، اس کی ریٹنگ اوپر جاتی ہے، اور چینلز بھی اسی دوڑ میں ہیں کہ اس کی ریٹنگ اوپر جاتی ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ نیوز کے چکر میں غلط چیز بریک کر دی، اور ایسی بریکنگ نیوز آتی ہے شاید جس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار اس میں کیا بریکنگ نیوز تھی. بالکل ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ ایک نیا سا ٹرینڈ چل پڑا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک شخص کے پیچھے اگر ساری توپیں لگا دی جائیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے، JIT کر رہی ہے، میرا خیال میں ہمارے پاس اور بڑے ایشوز ہیں بڑے ڈاکٹر شاہد مسعود کے علاوہ. ہم ڈاکٹر شاہد مسعود کی طرف چل پڑیں اور حقیقی جو کیس ہے زینب کا وہاں سے نظریں ہٹ رہی ہیں. بالکل. میرا سوال بھی اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈائیورژن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب زینب کا جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے بیک برنر پہ، ڈاکٹر شاہد مسعود کا آ گیا ہے. بھائی آپ دیکھیں، پراپ کریں، JIT بن گئی ہے.
آپ اس کو پروسیس کو چلنے دیں بجائے کہ ہم اس کے اوپر کرتے رہے. ڈاکٹر شاہد نے یہ کہہ دیا, انہوں نے ایسے کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. آپ اصلی جو کیسز ہیں اس کے اوپر جائیں, اصلی جو زینب کا کیس ہے یا دوسرے ایشوز ہیں پاکستان اس کے اوپر بات کریں آپ. بالکل. اب سارا میڈیا ایٹ ٹائم آپ لے رہے ہیں, اب لوگ سننا چاہ رہے ہیں کیا ایشوز, کیا ایک ایشو کے اوپر آپ نے ساری توپیں ایک بندے کے پہ کر دی, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور شاہد مسعود کے لیے میں بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر انہوں نے اس دفعہ کیا ہے, اور یہ دوسرے صحافیوں کے بھی لیسن ہے کہ غلط چیز بریک نہ کریں, کیونکہ پھر صحافت کی وہ جو ہے نا اتھینٹسٹی, اس کا جو ایک وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے. ون لائنرز, اگر ڈاکٹر صاحب از فاؤنڈ گلٹی, obviously جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ثبوت پیش کرنے کو اور انہوں نے پیش نہیں کیے, اینڈ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہی ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اف ہی ڈز ناٹ. ٹھیک ہے, تو دیر آر 2 points, 2 options, کہ either punish him اور as حامد میر said کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے تو انہیں معاف کر دیا جائے. what do you prefer؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے معافی کیوں نہیں مانگی. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں معافی مانگنے سے میرا کیریئر خراب ہوتا ہے کہ میں گلٹی ہو جاتا ہوں, میں معافی مانگ لیتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ادروائز بھی کیریئر ہوگا خراب. کیونکہ اگر آپ کے پاس سٹوری جو آپ نے دی ہے اس کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہے تو اس سے بھی مطلب آپ پنشمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو صحافیوں نے شاید کوشش کی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے, سمجھایا جائے, مگر انہوں نے نہیں کیا. تو اس کے پیچھے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروف لا کے دیں, ایویڈنس دیں لا کے. تو آئی گیس یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہو جائے گا میرے خیال سے, چاہے جس مرضی سے اسٹارٹ ہو, یا ڈاکٹر شاہد سے ہو, حامد میر صاحب سے ہو, کامران خان سے, جس مرضی سے بھی اسٹارٹ ہو. ابھی توپوں کا نشان جو نشانہ ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کے اوپر ہے, تو آئی گیس اٹ وڈ بی اے ویری گڈ اسٹارٹ کہ یہ ایک سبق بن جائے گا تمام میڈیا مالکان, میڈیا اینکرز, جرنلسٹ, سب کے لیے کہ جو پروف کے بغیر یہ جو خبریں بریک کرتی ہیں, میرے خیال سے اس کو ایک بریک لگ جائے گی. دیکھیں یہ اتنی گندی صحافت اس طرح کی کہ آپ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دیں. ایگزیکٹلی. وہ تو خبر لگا دی انہوں نے, اس انسان کے ساتھ جڑ گئی خبر, مگر ڈیفامیشن کے اوپر پھر کیا ان کا ہے. دیکھیں ایک ساکھ آپ نے خراب کر دی. بالکل. ٹھیک ہے, تو صحافت میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں, اب صحافیوں کے لیے بھی یہ سبق ہے. ٹھیک ہے, اب صحافی اگر اس کو بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں پروف دے سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو کورٹ کی سزا بنتی ہے ان کو ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے اگر یہ پروف نہیں دے سکتے. موونگ آن ٹو زینب کا ابھی ہم نے ذکر کیا, تو زینب کے کیس کے اندر ایک کہنا نہیں چاہیے, مائٹ بی ویری امپورٹنٹ, مائٹ ناٹ بی امپورٹنٹ, لیکن بابا شبیر جو کہ ایک ایگزورسسٹ تھے, صوفی تھے وہاں پہ, مولانا, مطلب دم درود کرتے تھے بیسکلی قصور کے اندر, ان کو زینب کے قتل کے سلسلے میں اریسٹ کیا, گرفتار کیا پولیس نے. 10 دن ان سے تفتیش کی, اس کے بعد ان کو باعزت چھوڑ دیا. سو تو کویشچن, سب سے پہلے کویشچن ہے کہ اس کو بابا شبیر صاحب کو کس بنیاد کے اوپر اریسٹ کیا. ٹھیک ہے, پولیس نے قصور کی, اور پھر 10 دن بعد چھوڑ کیوں دیا, کیونکہ اس 10 دن کے دوران میرے خیال سے عمران کا ڈی این اے ثابت ہو گیا تھا. اینڈ مور انٹرسٹنگلی شبیر صاحب ہیز کمیٹڈ سوئسائڈ. That is very sad. It's not interesting, honestly. It's very sad. It's very sad. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ گلٹی نہیں تھے تو میں سمجھتا بہت سینسیٹیو تھے کہ انہوں نے فیل کیا کہ مطلب میں تو ہر جگہ پہ بدنام ہو گیا ہوں, دھبا لگ گیا. میں وہی کہتا ہوں نا, یہ انویسٹیگیشن جب کرتے ہیں پہلے پورے پروفس اکٹھے کرو. یہ پولیس کی بھی غلطی ہے اگر وہ نہیں تھے, پولیس کی غلطی جب آپ نے عمران کو تب اٹھایا جب آپ نے سارا کو چیک کر لیا, جب اس کے ڈی این اے ثابت ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کوئی نہیں تھے آپ نے کیوں اٹھا کے ان کو کسٹڈی میں رکھا, کس بیس پہ اٹھا. میں کہتا ہوں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر وہ بے قصور تھے تو انہیں جان گئی, بے قصور کی جان گئی کس کے سر پہ ہوئی, پولیس کے سر پہ ہوئی. کیونکہ آپ کے پاس اگر پروفز نہیں تو کیوں اٹھایا. مطلب یہی تو المیہ ہے پاکستان کا کہ باہر کی کنٹریز میں کرمنالوجی پوری ایک ڈگری ہوتی ہے, کی جاتی, پولیس والے کرتے ہیں, آتے ہیں کرمنالوجی, یہاں پہ کیوں نہیں استعمال کرتا یہ. آپ پہلے پورے پروفز اکٹھے کریں اور اس کے بعد جس کا بھی ہے اگر کوئی گلٹی ہے تو ضرور لے کے جائیں. مگر اس طرح کے اگر آپ ان کو کسٹڈی میں رکھ کے تشدد کریں گے یا ان کو ہیوملیٹ کریں گے یا ان کی بے عزتی, تو ظاہر معاشرے میں وہ رہنے کے قابل نہیں رہتا بندہ.
اچھا اسی اسٹوری کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی assumptions کے اوپر ہے. ہم لوگ صرف ڈسکشنز کر سکتے ہیں. دیٹس دا میکسیمم وی کین ڈو. اگر ہم لوگ اسی اسٹوری کو ایک اور پہلو سے دیکھا جائے, بابا شبیر اللہ انہیں کیا کہہ سکتے ہیں, ان کے لیے ان کا جو آگے کا رستہ آسان کرے. لیکن پوائنٹ ہے اس کہ پاکستان میں ہم لوگ ریسنٹلی یہ دیکھ چکے ہیں, انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جو سوسائڈ ہوتی ہے بیسکلی وہ سوسائڈ ہوتی نہیں ہے. دیٹس اے مرڈر, لیکن اس کو فریم کر دیا ہوتا ہے جیسے ایک سوئسائڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر میں آپ سے آپ کا کامنٹ لوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ناظرین, سر ذکر کیا تھا بابا شبیر صاحب کا. اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے, اف اٹس ناٹ اے سوسائڈ اٹس اے مرڈر. ویو سین دیٹ ان دا ریسنٹ پاکستان میں ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ایف آئی اے یا وہ جنہوں نے اس ماڈل گرل کو گرفتار کیا تھا, انہوں نے بھی خودکشی کی تھی. تو آپ کو مطلب اگر ہم لوگ اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے, کیونکہ ایک یہ بھی افواہیں نکل رہی ہیں کہ جو سسپیکٹ گرفتار ہے عمران, اٹ از ناٹ دا پرسن دیٹ از ان دا سی سی ٹی وی فوٹیج. پہلی بات تو یہ جو بابا کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ڈی این اے کرا لیں, ان کا پوسٹ مارٹم کرا لیا جاتا, پتہ لگ گیا تھا کس طرح سے ہوا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح سے ہوا ہے تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انصاف کے طریقہ کار بدلنا چاہیے. پولیس کو پولیٹیسائز جو ہوئی ہے پولیس کو نکلنا چاہیے. جہاں تک بات ہے عمران کی, جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے اس کو دکھایا گیا ہے, تو ابھی تو وی ہیو ٹو بلیو کہ جی وہی ایک ہے. بالکل, رومرز بہت ساری ہے, مطلب اس میں کنٹروورسی بھی چلتی ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اگر اس کو پکڑا گیا ہے, اس کے باپ نے ساری چیزیں اس کی ملی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اب وقت یہ ہے کہ آگے موو کیا جائے. اگر یہ ہے تو اس کو پھر اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب اس کو لے کے جانا ہے ہم نے انصاف کے کٹہرے میں, اور جو عوام چاہتی ہے, جو اس کا فیملی چاہتی ہے وہ ہو. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ اسمبلی اگر اپروو کرے یہ کیس, کیونکہ یہ پالیسی ایک لا نہیں ہے, یہ ان کو اسمبلی میں کرنا پڑے گا. اسمبلی سے بن کے سپریم کورٹ کا لا بنے گا کہ اس کو ہینگ کیا جا سکتا ہے. آل رائٹ, سینٹ کے اندر تو آلریڈی ایک اس کے اوپر بحث چل رہی ہے. اگر ہم بات کریں کے پی کے پولیس کے اوپر, سو کے پی کے ہیز بین مطلب ایک آئیڈل بنا ہوا تھا پولیس سسٹم کا کے پی کے اندر, اور عمران خان صاحب نے بہت اس کی تعریف کی. اور کے پی کے کی عوام, پرسنل عوام جو ہے وہاں کے ریزیڈنٹس بھی تعریف کرتے ہیں کہ دی پولیس ہیز بین ڈی پولیٹیسائزڈ, انڈیپینڈنٹ ہے, بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہے. لیکن وی ہیو ناٹ سین دیٹ ان دا ریسنٹ. اسما کا گرفتار ابھی نہیں ہوا, اینڈ دین دیر از اندر اسما جس کو گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا, اور وہ کے پی کے میں ایم پی اے کے بھائی ہیں اور وہ فرار ہو چکے ہیں. سو کے پی کے پولیس دیکھیں, یہ عمران خان تو کہتے ہیں, مگر وہاں کی عوام بھی یہ کہتی ہے کہ کے پی کی پولیس 100 ٹائمز بیٹر ہو چکی ہے دوسروں سے, کیونکہ پالیٹکس نہیں ہے پولیس میں, نہ کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے پولیٹیکل بندہ. پہلی بات تو یہ کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ موازنہ کرنا کہ ایک کرمنل نہیں پکڑا گیا, یہ تھوڑا سا ناانصافی ہوگی, کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے اور بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے کہ فاٹا کو کے پی میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بات ہوئی ہے کہ ہمارے بارڈرز محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ بہت سارے چانسز ہیں کہ اسکیپ روٹس بہت سارے ہیں, تھرو فاٹا بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کے پی حکومت بار بار کہہ رہی ہے, دوسرے سارے کہہ رہے ہیں, اور ایک جو شخص ہے وہ ڈٹا ہوا ہے جناب, اس کی وجہ سے حکومت آواز نہیں کھول رہی. اب ضرورت یہ ہے کہ کے پی کی جو بگڑی ہوئی ساری تھی طریقے جو پچھلے سالوں سے بگڑے ہوئے ہیں, اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. اب اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے پولیس کے ریفارمز, اچھی بات ہے, مگر فاٹا کو بھی لے کے آئیں کے پی میں, اور بارڈرز ہمارے اور محفوظ ہونے چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے کہا پکڑا نہیں گیا, میں بالکل اس پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پولیس کو پکڑنا چاہیے
اور سائنٹیفک طریقے استعمال کرنے چاہیے. اگر ان کے پاس وہ نہیں ہے تو کے پی کو چاہیے کہ سائنٹیفک طریقے لے, ٹیکنالوجی استعمال کریں, کیونکہ یہ اگر نہیں پکڑا گیا تو ظاہر ایک کویسچن مارک آ رہا ہے کہ کے پی میں نہیں ہوا اور وہاں سے انہوں نے پنجاب میں پکڑ لیا. کمپیرزن چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, پالیٹکس بھی چل رہی ہے, پالیٹکس بھی چل رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی اور جتنے پولیس اہلکار ہیں وہاں کے, ہوم منسٹری, ان کو متدین رات کر کے, کیونکہ وہ بھی ہماری بچی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ کے پی ہو, وہ سندھ ہو, وہ آپ کا بلوچستان ہو, پنجاب ہو, بلتستان ہو, کوئی بھی ہو, وہ بچیاں ہماری بچیاں ہیں. we're all Pakistanis. اور obviously KPK police has to prove its metal کہ جتنی انہوں نے اپنی ایک شاخ بنائی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے ایک بہترین فورس تیار ہوئی ہے. سو وی ہوپ کہ کے پی اس میں جو بھی کلپریٹس ہیں وہ اریسٹ کرتی ہے جلد سے جلد. سر اگر ہم آگے چلا جائیں, ریسنٹلی پاکستان کے اندر ایسے بہت کیسز ابھر کے سامنے آئے ہیں جس میں بھائیوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. مطلب زیادتیوں کے کیسز اس وقت ایک مطلب فلوٹ, ایک غبارے کے ہوا ٹائپ بن گئی ہے میڈیا کے اندر. آپ جب بھی ٹی وی آن کریں گے آپ کو وہ خبر ملے گی کہ زیادتی ہوگی ہے. اب چیز ایک ایجوکیشن کے لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ ہاؤ اباؤٹ وی اسٹارٹ ایجوکیٹنگ آور پیپل اباؤٹ دس اسپیسیفک تھنگ, اور اس کو کہنا چاہیے سیکس ایجوکیشن ہم لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے. لیکن میرے خیال سے آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں میں اس کو اگر آپ کی اجازت سیکس ایجوکیشن نہیں کہوں گا, میں سیلف ڈیفense کو کہوں گا اس کو, کہ کس طرح آپ سیلف ڈیفenس کر سکتے اپنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اسکول آف تھاٹ وہ کہتا ہے جی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تعلیم میں یہ شامل نہیں کرنا چاہیے. مگر جب آپ کے بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, اس وقت رونے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو تیار کریں, ان کو سکھائیں کہ بھائی کس طرح سے اگر کوئی شخص یا فار دیٹ میٹر عورت آپ کو غلط ٹچ کرتی ہے تو آپ کو کیسے کیسے انڈیکیٹرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے جو آپ اپنے پیرنٹس کو, اپنے سپورٹ سسٹم کو بتا سکے تاکہ وہ بڑے ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے. بالکل کہتے ہیں کہ پریپیئرڈنیس پہ اگر ڈالر لگتا ہے نا ایک, تو ڈیزاسٹر رسپانس پہ $60 لگتے ہیں. تو اگر ہم آج سے تیاری شروع کریں, بچوں کو اتنا اویئر کریں کہ ان کو پتہ ہو اچھے اور برے کا, میں سمجھتا اس سے برائی بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں بہت ساری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے ہم نے تھوڑا میڈیا کو, جو سوشل میڈیا پہ مختلف طریقے سے ایکسیس دے رہے ہیں بچوں کو, بڑوں کو بھی دیٹ میٹر, وہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا اپنے طور پہ کنٹرول کرنی چاہیے. جو ہم بڑے ہیں, جو ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں ہم کرتے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں بہت سارا بگاڑ آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی اے کو, پاکستان ٹیلی کے رول اس کا بھی آنا چاہیے تھا کہ وہ ایسے چیکس لگائے کہ جیسے وہ مختلف جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ روبوٹ ہو کہ نہیں ہو, وہ چیکس لگنے چاہیے, آپ ایڈلٹ ہو اس کو بتانا, وہ چیزیں بھی آنی چاہیے جس میں وہ بچے رک سکے اس کے اوپر. ہمارے اپنے جو ویب سائٹس ہیں یہاں پہ, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ بیسکلی پاکستان کے اندر جو ایک انڈسٹری گرو ہو رہی ہے, اگر ہم لوگ بات کریں پنجاب کے اندر دا ہب, ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس چیز کے بارے میں اس کو اتنا ذکر نہیں کرتے, ہیرا منڈی. لیٹس اوپنلی جسٹ اسپیک اباؤٹ ہیرا منڈی. واٹ از ہیرا منڈی؟ اور اب تک 70 ایئرز آف پاکستان, چلیں برٹش رول کو تو چھوڑیں, 70 ایئرز آف پاکستان, وہاں سے آپ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, جڑ ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ دیکھیں یہ اگر کہہ دینا کہ صرف پنجاب یہ سارا, یہ آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ مغلز کے ٹائم پہ یہ ساری چیزیں بنی تھیں اور یہ چیزیں ہی مغلز کو لے کے تباہ کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کہ وہ انہی چیزوں میں پڑ گئے اور حکومتیں اپنی تباہ کر لی. ٹھیک ہے, اپنی سلطنت ختم کر لی. اب جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح سے ہم بڑھ رہے ہیں اس سارے گھنونے کام میں, کیونکہ وہی چیز سائیکل شاید ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ واپس چیزیں آ رہی کہ حکومتوں کے اپنے نمائندے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کے پشت منائی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں.
اس میں پہلی چیز ہے کہ کیٹیگری میں بتا رہا ہوں، پہلی ہے آپ کی ہیومن ٹریفکنگ. جب ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بچیوں کو اٹھا کے وہ لا کے بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمارے ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، ان کو سارا پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے اسلام آباد کس کس سیکٹرز میں کیا ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سے گیسٹ ہاؤسز میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہو رہی نیچے؟ کیا یہ بھتے نہیں جا رہے پولیس کو؟ ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں بھی ہم نے کنٹرول. اچھا، پہلی تھی ٹریفکنگ کی، جو بچیاں اغوا ہو کے آتی ہیں وہ وہاں پہنچا دی جاتی ہیں. دوسری ہے آپ کی جو پاورٹی ہے، غربت، جس کی وجہ سے بہت سارا یہ ہو رہا ہے. تیسری ہے آپ کی جو بچیاں ہاسٹلز میں ہیں، جو کام کرتی ہیں، ان کو ایکسٹرا منی چاہیے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا منی کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں اب دیکھا جائے تو یہ یوتھ خراب ہو رہا ہے، ڈرگس میں جا رہا ہے. ڈرگس، بالکل. ٹھیک ہے، اسموکنگ کر رہی ہیں اور دوسری ساری برائیاں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایکسٹرا منی کے لیے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرگس میں جا رہے ہیں بچیاں، ڈرگس کی قیمت پورا کرنے کے وہ اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اگر ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں بھی بند ہونی چاہیے. بالکل ساجد صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اگر ایجوکیشن ہونی چاہیے اور سیلف ڈیفینس کے نام سیلف ڈیفینس ایجوکیشن ہونی چاہیے. مطلب اوبیسلی آپ کو بچوں کو تمیز سکھانی چاہیے کہ بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اینڈ ہاؤ ٹو ڈو رائٹ اینڈ ہاؤ از رانگ ڈن. اور اس کے بعد اوبیسلی جو آپ نے ذکر کیا، جو کہ اس وقت پروسٹیٹیوشنز ہبس چل رہے ہیں پورے ملک میں، ہیرا منڈی ہو گیا اسلام آباد کے اندر، پورے پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر بھی کنٹرول کرے. اگر کلوزنگ میں پروگرام کی میں صرف اتنا بات کروں کہ بینگ ان اسلام آبادی، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہم لوگ ازیوم نہیں کر سکتے کہ حکومت کو نہیں پتہ، یا سی ڈی اے کو نہیں پتہ، یا کسی کو نہیں پتہ. ان کی پراپر ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں کہ ویب سائٹس کیا کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اگر صرف فار ایگزامپل اگر اسلام آباد کی بات کریں، گوگل پہ جائیں اینڈ رائٹ اسلام آباد پروسٹیٹیوٹ پلیسز، اور آپ کو باقاعدہ پروفیشنل ڈیولپڈ ویب سائٹس ملیں گی. وہاں پہ وہ جیسے ایک پروفیشنلی ٹریٹ کرتی ہیں کلائنٹس کو، اینڈ کیا کہنا چاہیے، دس از مطلب یہ دس از ہیپننگ ان اسلام آباد، اور دس از ویری شیمفل. اور یہ بیسکلی یہ اس میں حکومت کی کامیابی نہیں ہے، نہ فیلئر ہے. بیسکلی دس از our failure. یہ ہمارا اپنا سب کا فیلئر ہے کہ ہمارے ایک شہر میں، پاک صاف شہر کے اندر اتنا گند مچا ہوا ہے، لیکن no one dares to speak about this thing. So it's time کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے، اوکے کرنی چاہیے، لیکن ایسے جو ہبز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، بیکاز یہ معاشرہ تباہ کر رہے ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.